اس کا بیلنس خراب کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جو ہے کیونکہ اس لیے ویسے میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ایک بیان کو بار بار نہیں کیا جائے، کچھ کے لیے تو نیا ہی ہوگا لیکن کچھ کے لیے دوبارہ، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو بار بار اوپر نیچے کر کے اس بات پر مجھے مجبور کر دیا کہ میں اب دوسری تقریر کروں۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹاپک تو چینج ہو جاتا ہے، سنیے ایک جگہ اور میں گیا تقریر کرنے، جھالاواڑ میں اب تقریر کرنے کے بعد جو ہماری پونے 2 گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ اب پونے 2 گھنٹے تقریر کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور کرو، اور ارے جو میٹر ہے پورا وہ پورا ختم ہو گیا۔ یہ ٹاپک پر پونے 2 گھنٹے بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے اور کرو تو ہم نے کہا پھر ایسا ہے کہ ایک تقریر تو تم نے سن لی ہے، اب دوسری تقریر میں کرتا ہوں۔ تو سب نہیں بیٹھے رہے، پھر ہم نے خطبے سے خطبہ پڑھا، اور پھر دوسری تقریر کی، وہ دوسری تقریر جو ہے 1 گھنٹے کے آس پاس۔ تو وہ پہلا حادثہ تھا، یہ دوسرا حادثہ ہو رہا ہے۔ بہرحال چلیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کی، مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت پاک کی تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چند باتیں آپ کے سامنے اسی آیت کے حوالے سے، اور تقریر کا عنوان ہے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے کہ جس سے بچے ہمارے فرما بردار ہوں اور اچھے۔ بس اس کے حوالے سے 2-4 باتیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان کے بعد اولاد بھی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن کو دیکھیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ ان آیتوں میں اللہ اپنی نعمتوں کا
ذکر فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے انسان ذرا غور کر، یہ زمین کا بچھونا ہم نے کس کے لیے بچھایا؟ یہ تیرے لیے بچھایا۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ یہ بھی ہم نے تیرے لیے لگایا۔ شمس و قمر کی قندیلیں کس کے لیے لٹکائیں؟ یہ بھی ہم نے تیرے لیے ہی لٹکائیں۔ ستاروں کے تمکوں کس کے لیے لگائے؟ یہ بھی تو ہم نے تیرے لیے ہی لگائے۔ اے انسان ہم نے شجر و حجر کو تیرے لیے پیدا کیا، بحر و بر کو تیرے لیے پیدا کیا، خشک و تر کو تیرے لیے پیدا کیا، تمام سبزیاں پھل فروٹ ہر ایک نعمت کو تیرے لیے پیدا کیا۔ اے انسان یہ چیزیں تو تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ بھی ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ اے انسان جنت کی بہاروں کو تیرے لیے بنایا، جنت کے قصور و قصور کو تیرے لیے بنایا، جنت کے محلات کو تیرے لیے بنایا۔ اے انسان جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر نعمت ہم نے تیرے لیے بنائی۔ عزیزان محترم، اگر انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے تو اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین۔ انسان ذرا غور تو کر، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ بھی تو ہم نے ہی دی ہیں۔ یہ بولنے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو ہم نے ہی دی ہے۔ انسان تیرا چہرہ خوبصورت لگے اس لیے تیرے چہرے پر ہم نے تو پتلے پتلے خوبصورت ہونٹ سجائے۔ اگر تیرا پورا وجود ہوتا اور صرف پتلے پتلے یہ تو ہونٹ نہ ہوتے تو تیرا چہرہ اتنا وحشتناک اور اتنا دہشتناک لگتا۔ رات کو چھوڑیے، اندھیرا چھوڑیے، دن کے اجالے میں اگر کوئی تجھے دیکھ لیتا تو سمجھ لو وہ بھی دہشت میں آ جاتا، وہ بھی ڈر جاتا۔ لیکن اللہ نے انسان کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان ہم نے تجھے بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا، بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مشرق والوں کے بھی ہم ہی رب ہیں، مغرب والوں کے بھی ہم ہی رب ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان میں یہ آیت بار بار لائی گئی ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں بھی قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، رب کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمہارے حساب کتاب کے نظام جو ہے جواب دے سکتے ہیں، کمپیوٹر اور کیلکولیٹر جواب دے دیں گے، لیکن رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ سانس اگر پیٹ میں جا رہی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بغیر کسی مشین کے وہ سانس باہر آ رہی ہے، سمجھ لیجیے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، ان کی سانسیں اوپر نیچے جو ہوتی ہیں وہ بھی مشین کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ایک ایک سانس کے اوپر سمجھ لیجیے انہیں پیسہ پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر یہ سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر منہ کے اندر تھوک آ رہا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ کے اندر اگر یہ تھوڑا سا پانی جیسا موجود ہے جس سے ہماری پلکیں اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، انہیں نعمتوں میں سے نیک اولاد کا مل جانا بھی ہے۔ نیک اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد بہت عظیم نعمت ہے۔ نیک اولاد کیسی نعمت، کیسی نعمت، کیسی نعمت! ارے عام انسان چھوڑیے، نبیوں نے نیک اولاد کے لیے دعا کی، نبیوں نے التجا کی، نبیوں نے دعا کی مولا نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا
عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعا کی، کتنی دعا کی، کتنی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن میں آیت بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مولا نیک اولاد عطا فرما دے، مولا نیک اولاد دے دے، مولا نیک اولاد سے سرفراز فرما دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا، کس طریقے سے بیان کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور مولا میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت زکریا نے کتنی دعائیں کی، کتنی دعائیں کی، کتنی دعائیں کی اولاد کے لیے۔ اللہ نے ان کی دعا کو بھی قرآن میں آیت بنا کے نازل کیا۔ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا نیک اولاد کو عظیم نعمت ہے۔ عام انسان چھوڑیے، نبیوں نے دعا کی، نبیوں نے دعا کی، ولیوں نے دعا کی، مولا نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور جانتے ہیں نیک اولاد کو قرآن نے کس طریقے سے تعبیر کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے قرۃ اعین، جس کو نیک اولاد مل جائے نا تو سمجھ لو یہ نیک اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے، نیک اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے سنسادن موجود ہو، بہت زیادہ پراپرٹی نہ ہو، بہت زیادہ لمسم میں روپیہ پیسہ نہ ہو، اور اگر اللہ نے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دی ہے نا تو سمجھ لے اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ عزیزان محترم، نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ اولاد نیک ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد جو ہے سمجھ لیجئے ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ سورہ تغابن کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قرآن نے اولاد کو بھی فتنہ کہا، مال کو بھی فتنہ کہا۔ مطلب یہ ہے اے لوگوں ہم تمہیں تمہارے مال کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں تمہاری اولاد کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہاں سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد بہت عظیم نعمت ہے۔ کیسی نعمت؟ آؤ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بلند آواز سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، ابھی آپ نے الحمدللہ کہا، ابھی آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اس کا ثواب اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر زندہ ہیں تو زندگی بھی عطا فرما دے گا، اور اگر ماں باپ قبر میں پہنچ گئے ہیں تو اللہ اس تکبیر کا ثواب، اللہ آپ نے جو سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اس کا ثواب انہیں قبر میں عطا فرمائے گا۔ پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں ہوا اولاد کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت۔ بول آپ رہے ہیں مگر ثواب ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، بول آپ رہے ہیں گناہ کے معاف ہو رہے ہیں، ماں باپ کے معاف ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا بھی آپ کے ماں باپ کے صدقے سے ہے، ماں باپ کی اچھی تربیت کے نتیجے کی وجہ سے ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ آپ کو کون روک لیتا؟ آپ بھی کھاتے اور آپ بھی یہاں سے نکل جاتے، کون روک لیتا آپ کو؟ لیکن آپ یہاں بیٹھے، یہ اچھی تربیت کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے، اچھی تعلیم کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد جو کام کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے، اچھا کام کرتی ہے ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے ثواب؟ آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انسان کے انتقال کے بعد اس کی نیکیوں کا میٹر رک جاتا ہے، انسان کے انتقال کے بعد اس کی نیکیوں کا معاملہ رک جاتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں تین کام ایسے ہیں اگر اولاد آدم کر لے، اگر کوئی انسان کر لے، وہ دنیا میں رہے نہ رہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ آقا نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کوئی نیک کام میں حصہ لے لے، جب تک لوگ اس کام سے فائدہ حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب سمجھ لیجئے اس کو عطا فرمائے گا جس نے اس کام میں حصہ لیا۔ جب تک لوگ فائدہ حاصل کریں، مسجد بن رہی تھی، مدرسہ بن رہا تھا، اس میں حصہ لے لیا، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے یا جب تک لوگ مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے، مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد جس نے اس کو بنوایا یا اس کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ اس کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں رہے نہ رہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضور نے دوسرا کام بتایا اگر کوئی جو ہے دین پڑھانے کا کام کر کے چلا جائے، دین کی باتیں لوگوں کو سکھا کے چلا جائے، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، سمجھ لینا جس نے اس کو سکھایا تھا نا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کو بعد میں سیکھیں گے سکھائیں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمائی اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے، نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے، وہ دنیا میں رہے نہ رہے، جب تک نیک اولاد رہے گی یا نیک اولاد کی اولاد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا، کیا معلوم ہوا؟ نیک اولاد وہ عظیم نعمت، وہ عظیم نعمت، وہ عظیم نعمت کہ سمجھ لیجئے جب تک اولاد نیک کام کرتی ہے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، ماں باپ کو سمجھ لیجئے اس کے ثواب کی خیرات عطا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم یہاں سے آپ اس بات کو بھی سمجھ لینا اگر اچھا کام اولاد کرتی ہے نا تو اس کا اچھا صلہ ماں باپ کو ملتا ہے، اور اگر اولاد غلط کام کرتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے تو پھر یاد رکھنا ماں باپ کو زندگی میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مرنے کے بعد بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اولاد جو ہے غلط کام کر دے تو آج آدمی برادری میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، سماج معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، اسے شرم محسوس ہوتی ہے، ہر ایک آدمی اسے ٹوکتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی، تم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی، تمہاری بیکار تربیت کا اثر ہے جو وہ ایسا کام کیا۔ عزیزان محترم اگر ماں باپ زندہ ہیں اولاد غلط کام کر لینا تو سمجھ لو ماں باپ کو تانے سننے پڑتے ہیں، ماں باپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر سمجھ لیجئے ماں باپ انتقال کر کے چلے جائیں تو پھر قبر میں رسوائی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو سناؤں عیون الحکایات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مائک کی سسٹم کی وجہ سے، ایکو کی سیٹنگ کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے اور آ رہا ہے تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عیون الحکایات میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام صدقہ تھا، اس کے والد کا نام سلیمان جعفری۔ ابھی جو صدقہ تھا یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا خطاکار تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام، روزانہ ماں باپ بڑے پریشان۔ اسی غم میں سمجھ لیجیے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہونا تھا، باپ کا غم ہرا تھا، سب گناہوں کو چھوڑ دیا، سب گناہوں کو الوداع کہہ دیا، اور جب باپ کا غم دھندلانا شروع ہوا پھر گناہوں کے اڈوں نے آواز دی، پھر گناہوں کے اڈوں نے پکارنا شروع کیا، صدقہ پھر ان گناہوں کی طرف مائل ہو گیا، وہ گناہ پر گناہ پھر کرنے لگا۔ ایک رات
والد سلیمان جعفری صدقہ کے خواب میں آئے اور کہا صدقہ جب تک ہم زندہ تھے تو نے دنیا میں زندگی میں ہمیں چین سے نہ رہنے دیا. ہر دن کوئی نہ کوئی غلط کام جس کی وجہ سے سماج میں معاشرے میں پڑوس میں رشتہ داروں میں ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. صدقہ تیرے گناہ اب بھی نہ رکے. صدقہ جب زندہ تھے تو زندوں کے سامنے تم نے رسوا کیا اور اب قبر میں ہے تو صدقہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم مردوں کے سامنے رسوا ہیں, مردوں کے سامنے ہم ذلیل ہیں. صدقہ تو نے نہ تو زندگی میں چین سے رہنے دیا اور صدقہ نہ تو قبر میں ہمیں سکون سے رہنے دے رہا ہے. باپ کا قبر سے اس طریقے سے خواب میں آنا صدقہ کو جھنجھوڑ دیتا ہے. صدقہ کو اپنے اوپر گھن آنے لگتی ہے کہ میں کتنا بڑا نافرمان, کتنا بڑا نافرمان, کتنا بڑا نافرمان. جب تک باپ زندہ تھے تب تک انہیں تکلیف پہنچاتا رہا اور آج قبر میں بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دے رہا ہوں. عزیزان محترم, بس یہی خواب صدقہ کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا, توبہ کا سبب بن گیا. صدقہ نے سچے دل سے توبہ کر لی اور آقا نے کیا فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سورہ رات میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اور جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو پھر نہ صرف اللہ گناہوں کو ختم فرماتا ہے بلکہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے. یعنی اگر اس کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ گناہ تو اللہ 1 کروڑ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان 1 کروڑ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اولاد اگر اچھا کام کرے, ماں باپ زندہ ہیں تب بھی انہیں اچھا لگتا ہے. اولاد برا کام کرے, ماں باپ زندہ ہیں تب بھی برا لگتا ہے. اولاد اگر اچھا کام کرے, ماں باپ قبر میں ہیں تو انہیں قبر میں راحت اور سکون کا سبب ہوتا ہے, اور ماں باپ قبر میں ہیں پھر اولاد غلط کام کر رہی ہے تو اس غلط کام کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ اس کا اثر اس کے ماں باپ تک پہنچتا ہے. جو زندہ ہو تو پہنچتا ہے اور اگر وہ قبر میں ہو تو پہنچتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہوئی, یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے. نیک اولاد بہت عظیم نعمت ہے. اور اولاد جب نیک کام کرتی ہے تو پھر ماں باپ کو صلہ کیسے ملتا ہے. امام راضی تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. دیکھا کہ اس قبر کے اندر شعلے ہی شعلے ہیں, مردے پہ بڑے بھیانک طریقے سے عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے, پھر واپس آئے تو دیکھا کہ اب عذاب ختم ہو گیا ہے اور جو قبر کے اندر مردہ ہے, میت ہے, وہ بڑے راحت اور آرام میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا جب میں گیا تھا تو بڑے بھیانک طریقے سے اس قبر پر اس مردے پر عذاب ہو رہا تھا, مولا وہ عذاب ختم ہو گیا, اب تو یہ مردہ بڑے راحت اور آرام میں ہیں, یہ ایسا کیسے ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ گناہگار تھا, سیاہکار تھا, اس کی سزا اس کو مل رہی تھی, لیکن عیسیٰ یہ جب انتقال کیا اس کا ایک بیٹا, ماں نے
اسے اچھی تربیت دی، اور اس کے بعد جیسے ہی مدرسے بھیجا، مدرسے پہنچ کر اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو ایک عیسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا کہے کہ مولا دنیا میں بھی تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں اور آخرت میں بھی تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، مولا تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے، عیسیٰ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کو عذاب دوں۔ عیسیٰ یہ تو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، اس کی سزا مل رہی تھی، مگر جو زحمت راحت میں تبدیل ہوئی ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے بیٹے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کا جو ہے سمجھ لیجئے قبر کا حال بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ عزیزان محترم، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر صرف بسم اللہ اولاد پڑھ لے تو ماں باپ کو کس طریقے سے اس کی خیرات ملتی ہے، اور اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے، اگر کوئی پورا قرآن حفظ کر لے تو پھر آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کو اس کا صلہ کس طریقے سے ملے گا، کس طریقے سے ملے گا۔ بہرحال اولاد اگر اچھا کام کرے تو سمجھ لیجئے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اولاد اگر برا کام کرے تو ماں باپ کو دکھ تکلیف رنج ہوتا ہے۔ آخری بات، بچہ جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو دیکھتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ بالکل کوری ہوتی ہے، ہمیں وہ گالیاں بکتے دیکھتا ہے تو اس کی پوری کتاب میں گالیاں نوٹ ہو جاتی ہیں، ہمیں وہ جھوٹ بولتے دیکھتا ہے تو جھوٹ اس میں نوٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسا جیسا ماں باپ کرتے ہیں اس کے آس پاس جیسا جیسا ہوتا ہے ان چیزوں کو وہ جو ہے سمجھ لیجیے آبزرو کرتا ہے، اور وہ تمام چیزیں اس کی زندگی کی کتاب میں نوٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اسے اچھا ماحول دیں گے تو اچھی چیزیں اس کی زندگی میں نوٹ ہو جائیں گی، زندگی کی کتاب میں نوٹ ہو جائیں گی، اور برا ماحول دیں گے تو بری باتیں اس کی زندگی کی کتاب کے اندر نوٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اچھا ماحول دیا جائے، اور بچوں کو کبھی بد دعا نہ دی جائے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا کہ کوئی ہماری بد دعا قبول تو نہیں ہو رہی، یہی سمجھتے ہیں۔ کم بخت کہنا تو بالکل آسان ہے، کم بخت مطلب کم نصیب۔ حدیث شریف کے اندر ہے، آقا نے فرمایا دعاء الوالد لولده کا دعاء النبی لامته، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع صغیر کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ ماں باپ کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اب اگر وہ دعا کرے تو قبول، اور اگر بد دعا کر دے تو قبول۔ وفایات الایان کتاب کا نام، اس میں یہ روایت ہے، ایک بہت بڑے مفسر نام ہے علامہ زمخشری، علامہ زمخشری نام ہے ان کا۔
تفسیر کشاف، ایک تفسیر کی کتاب بھی انہوں نے لکھی، بڑی معناس کتاب، بڑی معناس۔ علامہ زمخشری ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک چڑیا کو پکڑ لیا اور اس کی ٹانگ باندھی، اب اس کو اڑا رہے ہیں اور اس سے کھیل رہے ہیں جس طریقے سے عام طور سے بچے کرتے ہیں۔ ماں نے ان سے کہا کہ اس چڑیا کو کھول دو، اسے پریشان مت کرو، لیکن وہ نہیں مانے، کھیلتے رہے۔ اب چڑیا کیا کی، چڑیا اپنے گھونسلے میں گھس گئی، زور سے دھاگا کھینچا تو چڑیا کی ٹانگ ٹوٹی۔ ماں نے کہہ دیا زمخشری تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ اب یہ واقعہ تو بچپن میں ہو گیا، لیکن علامہ زمخشری یہ بات ہمیشہ یاد رکھتے، چاہے دن کتنے ہی ہو جائیں ٹانگ ٹوٹے گی ضرور، چاہے وقت کتنا ہی لگ جائے ٹانگ ٹوٹے گی ضرور، کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ زمخشری کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ پھر ان کی زندگی میں وہ حادثہ ہوا، ایک مرتبہ سواری سے اتر رہے تھے، پیر ڈس بیلنس ہوا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ علامہ زمخشری نے کہا کہ اس کو ٹوٹنا ہی تھا، کیونکہ ماں نے جو کہہ دیا تھا۔ اس لیے اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو بڑا حساس رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کو وہی بولیں جتنا شریعت نے اجازت دیا ہے، اور سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ آخری بات، ماں باپ کا اگر کوئی جھگڑا بھی ہے تو ان کو پہلے اولاد کے سامنے نہ کریں، اور اگر معاملہ اولاد کے سامنے تک بھی پہنچ جائے تو اس کو اس طریقے سے انجام دیں کہ اولاد کو اس میں انوالو نہ ہو۔ اس کا اپنی بیوی سے چاہے جتنا اختلاف ہو، لیکن ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو ہمیشہ یہی سبق دے کہ تمہیں اپنی والدہ کی عزت کرنا ہے، تمہیں اپنی ماں کی عزت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الایمان کی حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب آپ سوچیں، اتنی بڑی جنت جیسی نعمت اللہ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ اب جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت جیسی نعمت ہو، بتاؤ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں کتنی نعمتیں رکھی ہوں، اللہ نے اس کے چہرے میں کتنی نعمتیں رکھی ہوں گی، اس کی پیشانی میں کتنی نعمتیں رکھی ہوں گی، اس کے سر میں کتنی نعمتیں رکھی ہوں گی۔ اور پھر حدیث شریف میں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ کہا کہ تمہاری ماں کا حق، پھر کہا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں کا حق، کہا کہ پھر کس کا حق؟ تمہاری ماں کا۔ حضور نے 3 مرتبہ ماں کا کہا اور چوتھی بار میں حضور نے باپ کا کہا۔ کہتا نہیں کہ ماں کا درجہ ہی ہے، باپ کی شان بھی حضور نے بیان کی۔ ترمذی کی حدیث، حضور نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، رواہ ترمذی فی سننہ۔ حضور نے فرمایا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ دیکھیے، اس سے بڑا کوئی باپ کا مقام ہو سکتا ہے کہ حضور نے باپ کی رضا کو اٹھا کر اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف باپ کی رضا ہے۔ باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔
اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ ماں کا ادب کرواتا رہے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو باپ کی اہمیت بتاتی رہے۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا دیکھا گیا جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے اس کا رجحان ماں کی طرف زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر کچھ مائیں اولاد کو باپ کا باغی بنا دیتی ہیں، باپ کا باغی بنا دیتی ہیں، اور وہ باپ کا باغی ہو جاتا ہے اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تم نے کرا ہی کیا میرے لیے، تم نے کیا کیا میرے لیے، اس طریقے کی ٹون اس کی جو ہے آ جاتی ہے۔ اب قرآن نے ہمیں اس میں کس طریقے سے سبق دیا، دیکھیے آخری پہ چل رہا ہے تھوڑا سا، قرآن نے کیسا سبق دیا؟ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم جاؤ اور اسماعیل کو قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، چھری لائے، رسی لائے، اور حضرت اسماعیل کو لے کر منی اور کہتے ہیں بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اب حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا ایک تو آپ ہمیں اور ہماری ماں کو سنسان بیابان جنگل میں چھوڑ گئے، پلٹ کر دیکھا تک نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، خیریت تک نہیں لی تم نے ہماری، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تب بھی یہی کہہ رہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے ایسا نہیں کہا، جب انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اب یہ ایسا کچھ نہیں کہا حضرت اسماعیل نے، کیا کہا؟ اللہ نے اسے بھی قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ کر ڈالو، رب تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ تو پہلی بار آئے تھے نا، اتنے سالوں میں پہلی بار آئے تھے، تو یہ باپ کا ادب حضرت ہاجرہ نے ہم کو سکھایا۔ تو اس لیے بچوں کو اپنے جھگڑوں میں انوالو نہ کریں، بلکہ اگر کوئی بچہ ماں کی طرفداری یا باپ کی طرفداری تو اس میں اس طریقے کا پیرنٹس کا رویہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے، تمہیں اس کے اندر دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنا سمجھ میں آیا؟ اور اگر اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی سیکھ نہیں سکھاتے ہیں تو امام طرابلسی نے اس بات کو نقل فرمایا، فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی ماں کی بھی پٹائی لگا دی اور اپنے باپ کی بھی پٹائی لگا دی، دونوں کی لگا دی پٹائی۔ اس نے باپ بڑا جلال آیا، بھائی بیٹا اگر باپ پہ ہاتھ اٹھا دے تو باپ کی کیا رہ جائے؟
اسے بڑا جلال آیا، اولاد نے ہاتھ اٹھا دیا، اور ہاتھ بھی ایسا نہیں، ڈنڈا دے دیا، ڈنڈا، ایک ڈنڈا ماں نے دیا اور ایک ڈنڈا باپ نے دیا، اسے بڑا جلال آیا۔ وہ فاروق اعظم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ سرکار میری بیٹے نے مجھے مارا، اور اسے امید تھی کہ فاروق اعظم ایسا انصاف کریں گے کہ اس کی کوڑے لگوا کے اس کی عقل ٹھکانے کر دیں گے، وہ یہی سوچ کے رہے۔ شکایت کی، فاروق اعظم نے بلایا، وہ گیا فاروق اعظم کے پاس، پوچھا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو مارا؟ کہاں کہ ہاں حضرت، میں نے ان کو بھی مارا اور ان کو بھی مارا۔ پھر بیٹا کہتا ہے انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ میں نے ان کو مارا، لیکن ان سے یہ تو پوچھو جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ان سے یہ پوچھو کہ انہوں نے کبھی مجھے ماں باپ کو مقام بتایا؟ ان سے یہ پوچھو انہوں نے کبھی ماں کی عظمت بتائی؟ ان سے یہ پوچھو انہوں نے کبھی مجھے تعلیم دی؟ ان سے یہ پوچھو انہوں نے کبھی مجھے پڑھایا لکھایا یا کچھ اچھی سیکھ دینے کی کوشش کی؟ نہیں، میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا انہوں نے اونٹوں کے حوالے مجھے کر دیا، میری زندگی چڑھا کے ہو گئی، میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھما دیا انہوں نے، اور میری تب سے لے کر اب تک کی پوری زندگی اونٹ چراتے گزر رہی ہے، اونٹ چراتے گزر رہی ہے۔ اور ان اونٹوں کے ساتھ میں نے کیا سیکھا؟ فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین میں نے یہ سیکھا جب دو اونٹ لڑتے ہیں نا تو ایک ڈنڈا اس میں دے دو، ایک ڈنڈا اس میں دے دو، دونوں کا جھگڑا ختم اور دونوں شانت ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھ رہا تھا کہ کافی دیر سے لڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو جو تعلیم میرے پاس تھی انہیں ایک کھینچ کے ان میں دیا، اور جھگڑا وہیں سے سماپت ہو گیا۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم نے الٹا اس شخص کو کہا کہ تو نے اس کی شکایت تو کی، لیکن تو نے اسے اچھی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تو نے اس کو جو ہے اچھی تربیت کیوں نہیں دی؟ ارے اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے، اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق پہلے ہے، بعد میں اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بہت اچھی بات ہے، سننے سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جو پیسہ زیادہ کما رہا ہے اس کو زیادہ بھاؤنا ہے، مسئلہ وہیں سے ہی گڑبڑاتا ہے، جو زیادہ قابل ہے اس کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو، کیونکہ حضور نے صاف فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں تو 3 بار آیا، حضور نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، ایک بار نہیں، حضور نے 3 بار کہا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور ماں باپ کا جھکاؤ جب ایک کی طرف ہوتا ہے تب یہیں سے گھر کا نظام چرمرانا شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے آپس میں دراڑیں شروع ہوتی ہیں، اور یہیں سے سمجھ لیجئے نفرت کی دیواریں کھڑی ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا اہم رول ہے، ان کے لیے سب برابر ہیں، ان کے لیے سب برابر ہیں، وہ سب کے ساتھ اسی طریقے کا رویہ کریں جس کے ساتھ ان کی زیادہ محبت ہے، زیادہ ان کا لگاؤ ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو گھر جنت نشان ہوگا، تمام جو مسائل ہیں وہ اٹھنے سے پہلے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔